اور آپ کو بھی فکر کرنی چاہیے۔ ایک بہت بڑے نیک شخص تھے فضیل بن عیاض۔ یہ شخص خراسان کا بہت بڑا ڈاکو تھا۔ ایک آیت نے ان کی زندگی بدل دی۔ ایک رات ایک گھر میں سیڑھی لگا کے ایک عورت کی عصمت دری کے لیے جا رہے ہیں، سیڑھی پہ چڑھ رہے ہیں، ادھر سے ایک شخص نیک آدمی فجر سے پہلے اللہ کے گھر میں جاتا ہوا قرآن کی تلاوت کرتا ہوا جاتا ہے اور پڑھتا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ ابھی مومنوں پہ وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا ذکر سن کے ڈر جائیں، جبکہ انہیں علم ہے کہ حق نازل ہو گیا۔ ایسی دل پہ چوٹ لگی، ایک ایک سیڑھی نیچے اترتے آ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، کہنے لگے نہیں وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا کہ ایک مومن، ایک مسلمان، ایک ایماندار کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ فضیل بن عیاض یہ کہتے ہیں اذا لم تقدر علی قیام اللیل، اگر تمہیں رمضان کے اندر بھی قیام اللیل یعنی جسے ہم نماز تراویح کہتے ہیں اس کی قدرت نہیں، یعنی وہ نہیں کرتا، ولا صیام النہار، نہ دن کا روزہ رکھتا ہے، تو پھر کہنے لگے فعلم، تم جان لو، انک محروم، تم وہ محروم انسان ہو جس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں محروم نہیں بننا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے، ممبر پہ قدم رکھا، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا یہ معمول نہیں تھا، کیا معاملہ ہے، آپ کس بات پہ آمین فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے کہا جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے رمضان میں اپنے گناہوں کی معافی نہ لے لی، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب نہ کر لی، اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا لیا، اپنے لیے جنت کو واجب نہ کرا لیا، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے دوری ہے۔ میں نے کہا آمین، میری طرف بھی آمین، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اس ماہ مبارک کا سب سے اہم ترین معاملہ جو ہے وہ رمضان المبارک روزہ رکھنا ہے، اور اس روزے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا لوگوں، اللہ نے ہر چیز کا ایک اجر رکھا ہے۔ من عمل صالحا فلہ عشر امثالہا، جو شخص نیک کام کرتا ہے اس کے لیے 10 گنا اجر ملتا ہے، یعنی ملٹیپلائی کیا جاتا ہے 10 سے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے بڑھا سکتا ہے، لیکن فرمایا روزہ ایک ایسا عمل ہے اس کا کوئی اجر، کوئی کیلکولیشن نہیں۔ کہا الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ پھر فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی دنیا میں ملتی ہے عند افطاری، جب وہ روزہ سارے دن کی بھوک اور پیاس سے پریشان اور وہ انتہائی کمزوری اور نقاہت میں روزہ افطار کرتا ہے تو یہ پہلی خوشی اسے ملے گی۔ دوسری خوشی عند لقاء ربہ، جب اس کی ملاقات اپنے رب سے ہوگی، اللہ اس وقت کہے گا تم مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اے میرے بندے جو تیرے من کی خواہش ہے مجھ سے مانگ، آج مجھ سے جو طلب کرے گا تمہیں عطا کروں گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اس روزے کو ایام معدودات، یہ بہت تھوڑے دن ہیں، بہت تھوڑے دن ہیں، یہ نکل جائیں گے۔ آج دوسرا روزہ بھی ختم ہونے کو ہے۔